کا سبب بنے۔ اگلے حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اس کے لیے عنوان قائم کیا ہے باب ما یقول عند الخلاء، بیت الخلاء میں دخول کے وقت کیا کہا جائے۔ تو یہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب بتایا اور یہ حدیث کے اندر آگے آئے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا مذہب اتنا کامل مذہب ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں مکمل تعلیمات فراہم کرتا نظر آتا ہے۔ لہذا حدیث نمبر 142 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ آپ یہ کہتے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں اعوذ پناہ چاہتا ہوں، بکا تیری یعنی تیری پناہ میں آتا ہوں، من الخبث والخبائث، خبث اور خبائث سے یعنی خبیث چیزوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور خبیث چیزوں سے مراد گندے شیاطین ہیں۔ اس کی شرح میں علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جو گندے مقامات ہوتے ہیں، ادھر بعض اوقات گندے جو جنات ہوتے ہیں جن کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ اپنا ڈیرا ڈال لیتے ہیں، اور جب انسان اپنا ستر ان کے سامنے کھولتا ہے اور اگر کوئی اس نے حفاظت کے اقدامات نہیں کیے ہوتے تو یہ اس کے اوپر پھر مطلب ستر دیکھتے ہیں اور یہ اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں اور برائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ اگر انسان دخول سے پہلے کچھ حفاظتی اقدامات کر لے تو بہت بہتر ہے، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوں اور یہ دعا بھی پڑھ لی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہونے والے ہوتے تھے اس سے پہلے پڑھتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ استنجا خانے میں جا کر ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ وہ گندی جگہ ہے، بدبودار جگہ ہے۔ کوشش کریں کہ باہر ہی اللہ کا ذکر کر کے آئیں، اور خصوصاً جب انسان اپنا ستر کھول لیتا ہے تو پھر تو کسی قسم کا کلام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر کسی بھائی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہو۔ تو یہاں تو نہیں ہے لیکن دوسری حدیث میں ایسا ہے کہ جب انسان بسم اللہ پڑھ کر بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اور شیاطین کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے، ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، اور وہ شیاطین کو یہ آدمی کا ستر نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ حفاظتی اقدامات ضرور کرنے چاہیے، ورنہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب انسان اگر واش روم میں جائے اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ مطلب جیسے عام یہ ہوتے ہیں جو لوگ ہیں جو دیندار لوگ نہیں ہیں، دعائیں وغیرہ یاد نہیں ہیں، نہ آداب آتے ہیں استنجا خانے کے، نہ کھانے پینے کے، تو وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یار ہم گناہ سے کیوں نہیں بچ پاتے، برائیوں سے کیوں نہیں بچ پاتے، گندے خیالات کیوں بار بار آتے رہتے ہیں، وساوس آتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں ہمیں پروٹیکشن کا انتظام کرنا تھا وہاں پہ ہم غفلت کرتے ہیں۔ یعنی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو شیطان کھائے گا، پینے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو وہ پیے گا، استنجا خانے میں جانے سے پہلے نہیں پڑھیں گے تو وہ ستر